ہی نہیں آ رہا ہوتا. حرام کھانا ان کو لگا ہوتا ہے یار ٹھیک ہے سارے کھاندے پہ ایسی کھا لیتا کی فرق پڑ گیا. 1 روپیہ بھی کھاتے ہیں آپ حرام تو حرام ہے. 10,000 بھی کھاتے ہیں تو حرام ہے. کسی کا حق کھا لیا, کسی نے امانت لکھوائی, آپ نے خیانت کر دی تو وہ بھی حرام ہے نا. ایون کہ بات بھی امانت ہوتی ہے. میں نے آپ کو یہ بات بتا دی اور آپ نے آگے لوگوں میں ڈھنڈورا پیٹ دیا تو وہ بات بھی امانت اور آپ نے اس میں خیانت کر دی. تو ہر چیز کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ہم ایک اچھے مسلمان بن جائیں اور ایسے مسلمان بنیں اور انسان اچھے بن جائیں. ساتھ ساتھ اچھا انسان ہی اچھا مسلمان بن سکتا ہے اور اچھا مسلمان لازمی ایک اچھا انسان ضرور ہوتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری میں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر ایک کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. یہ بھی دیکھیں نا نصیحت ہے نا اپنی امت کو. بخاری شریف اگر آپ شرح پڑھیں تو پہلی حدیث پاک جو انہوں نے لکھی ہے اسی موضوع پر لکھا ہوا ہے نیت پر. مطلب اندازہ کر لیں کہ نیت کیا, میں محفل کروا رہا ہوں لیکن میری نیت ثواب حاصل کرنے کی نہیں ہے, محفل میں میری بلے بلے ہو جائے میں اس لیے پیسے پھینک رہا ہوتا ہوں. اندازہ کریں اگر کوئی نیک کام بھی میں کرتا ہوں لیکن وہاں پہ میری نیت اللہ کی بارگاہ کی حاضری نہیں ہے, میری نیت ثواب کمانے کی نہیں ہے, میری نیت دکھلاوے کی ہے تو میرے منہ پہ مار دیا جائے گا. اسی طرح اگر میں نماز بھی دکھلاوے کی پڑھتا ہوں یا حج اور عمرہ بھی دکھلاوے کی کرتا ہوں, لوگ مجھے حاجی کہنے شروع کر دیں, الحاج کہنا شروع کر دیں, یا لوگ مجھے حافظ یا علامہ کہنا شروع کر دیں, لوگ میری عزت کرنا شروع کر دیں, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہوں میں تمہیں دے دوں گا لیکن آخرت میں تمہارے لیے پھر کیا ہے, جہنم میں. تم نے میرے لیے نہیں کیا, تم نے تو اپنے لیے کیا نا. تو یہ بھی ساری باتیں ہیں. نیت کا عمل, نیت کا جو ہے نا بڑا عمل دخل ہے. آپ کوئی بھی عمل کر لیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار میں نے عمل تو دیکھو اچھا کیا. بھائی تمہاری نیت تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ہاں نیت بالکل اللہ پاک بہتر جانتا ہے. تو اسی لیے فرمایا گیا جو اللہ بہتر جانتا ہے وہ تم نے ٹھیک کرنی ہے, اور وہ کیا ہے اپنا باطن, اپنے اندر کو تم نے ٹھیک کرنا ہے. انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول باتیں چھوڑ دیں. جو جامع ترمذی کی اپنے حدیث پاک پڑھی, اسلام کی خوبی انسان کے, تم میں سے کوئی اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. صحیح بخاری میں کتاب الایمان میں فرمایا وہ چیز ہم اپنے لیے تو بڑی اچھی چیز لے آئیں گے لیکن اپنے مسلمان بھائی کے لیے سب سے گھٹیا چیز استعمال کریں گے. جو ہم چیزیں استعمال کرنا چھوڑ دیتے ہوں, کہتے ہیں یار اللہ تو لے لا, تو پا رہا ہے, تو استعمال کر لے, چل دیکھ ہے نا میں نے تیرے اوپر کتنا بڑا احسان کیا. تو جو چیز ٹوٹ جائے, خراب ہو جائے, وہ ہم پھٹ جائے, وہ ہم کسی کو دے رہے ہوتے ہیں. فرمایا وہ چیز کسی کو دو جو تم خود بھی اگر استعمال کرنا چاہو تو کر لو. اندازہ کر, اگر میں وہ کپڑے پہنتا ہوں جو وہ اگر میں کسی کو دیتا ہوں جو میں خود اپنے میرے استعمال میں یوز میں, وہ گاڑی ہو, بائک, وہ سائیکل, وہ کوئی بھی چیز ہے, وہ کپڑا جو میرے استعمال میں ہے, وہ جوتی اگر میں اپنے استعمال میں اس کو پہن سکتا ہوں, پہن رہا ہوں, اگر وہ میں کسی کو دینا وہ دوں تو فرمایا اس کے بارے میں حکم ہے کہ وہ چیزیں کسی کو دو. یہ نہیں کہ جو تم نے پھاڑ پھوڑ کے پھینک دی چیز جو تمہارے کسی کام کی نہیں رہی ہو تو تم وہ کسی کے اوپر احسان کر رہے ہو, دیکھا نا میں نے تیرے اوپر احسان کیا, تجھے دے دی یہ چیز. تو فرمایا اس چیز سے بھی بچو. اور اگر ایسا معاشرہ ہمارا ہو جائے تو اندازہ کرے ہمارے معاشرے میں کتنی بہتری آ جائے. فرمایا بے شک حلال واضح اور حرام بھی تمہارے اوپر واضح کر دیا گیا. ان دونوں کے درمیان جو مشتبہ چیزیں ہیں جن کے متعلق بہت سے لوگ نہیں جانتے, جو مشتبہ چیزوں سے بچا اس نے اپنی عزت اور اپنا دین بچا لیا, اور جو مشتبہ چیزوں میں پڑا وہ حرام میں مبتلا ہو گیا. اس لیے دیکھیں بار بار کہا گیا کہ بھائی اہل علم کی بارگاہ میں بیٹھو اور ان سے علم حاصل کرو. جو مشتبہ چیزیں ہیں ان کے بارے میں بھی علم حاصل کرو کہ پتہ نہیں یار یہ میں کھا رہا ہوں, یہ میں استعمال کر رہا ہوں. میں جیسے اکثر لوگ بینک کے والے سے کمائی کے بارے میں پوچھتے ہیں, یا اکثر لوگ سودی کاروبار کے بارے سے, یہ بے شمار کئی چیزیں تو بالکل واضح ہیں نا ہمارے سامنے, لیکن آج کل لوگ بھی بڑے تیز ہو گئے ہیں نا, کان ادھر سے نہیں ادھر سے مروڑ کے پکڑتے ہیں کہ عوام کو فتو خطہ بنا رہے ہوتے ہیں. نہیں یہ دیکھیں ہم نے فتویٰ لے کر آئے ہیں, فتویٰ بھی کوئی نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا, اور اپنے سے بنا لیا ہوتا ہے. تو کوشش کریں کوئی بھی کام کرنے لگے, کوئی لین دین کرنے لگے, کچھ بھی کرنے لگے پیسوں کے حوالے سے, رشتے کے حوالے سے, کسی بھی حوالے سے بھی, تو قرآن و حدیث سے ضرور پوچھ لیا کریں. وہ ہم پوچھ تو خود نہیں سکتے, ہمارا اتنا علم نہیں ہے. اہل علم کی بارگاہ میں فرمایا تمہیں کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین, اے ایمان والو. اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتے ہیں, حضور کتنی محبت فرماتے ہیں. فرمایا تم پریشان نہ ہوا کرو, جو اہل علم ہے تم ان کی بارگاہ میں چلے جایا کرو, تمہیں تمہاری کیا تربیت کریں گے تاکہ تمہارے معاملات جو ہیں وہ اچھے اور بہتر ہو جائیں. اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بڑی پیاری نصیحت فرمائی. ساری احادیث ہی پیاری ہیں, نصیحتیں پیاری ہیں, اگر ہم عمل کریں. زندگی کا ایک لمحہ بھی اس کے علاوہ گزر گیا تو وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس پر عرصہ حسرت دراز کر دیا جائے.
اور جس کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو جائے اور اس کے باوجود اس کی برائیوں پر اس کی اچھائیاں غالب نہ ہو تو اسے جہنم کی آگ میں جانے کے لیے تیار رہنا چاہیے. بھائی بڈھا ہو گیا ہن بھی نہیں کرنا کام. یار تمہاری اتنی عمر ہوگی اب تو داڑھی رکھ لو, اب تو سنت سے اپنے چہرے کو سجا لو. یار اتنی عمر ہوگی ہے, 40 سال کے ہو گئے, 30 سال سے اوپر ہو گئے ہو, 40 سال کے ہو گئے, یار ابھی بھی تمہیں شرم نہیں ہے, ابھی تم نماز نہیں شروع کر رہے, یار ابھی بھی تم قرآن پاک پڑھنا نہیں شروع کر رہے, کب کرو گے؟ یار کام بتھیرے ہیں, کام تو بھائی ختم نہیں ہوتے. خود ٹائم نکالو نا. صحابہ کرام کیا اپنے سارے چیزیں چھوڑ کے نہیں جاتے تھے؟ کیا وہ کاروبار نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ بھوکے رہتے تھے؟ نہیں, سارے کام کاروبار بھی کر رہے ہیں, سارے معاملات بھی کر رہے ہیں, لیکن حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر علم بھی حاصل کرتے تھے, بلکہ لکھا کرتے تھے. اندازہ کریں کوئی اور چیز نہیں ملتی تھی. جیسے بھی ماشاءاللہ ہم لوگ گئے ہیں نا, تو وہاں پہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک انہوں نے میوزیم بنایا, وہاں پہ دیکھیں اونٹ کی ہڈیاں رکھی ہوئی ہیں, اور ان ہڈیوں پہ قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں صحابہ کرام نے. اندازہ کریں, جو اس کی پسلی کی ہڈیاں, ران کی ہڈیاں ہیں, اسی طرح جو ان کا چمڑا ہوتا ہے نا, اس کو سکھا کے اس کے اوپر اس کو کاغذ کی شیپ میں بنا کے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. مطلب اتنا علم حاصل کرنے کا شوق صحابہ کے اندر تھا کیا کہ ہم یہ چیز بھول نہ جائیں. تو سرکار فرما رہے ہیں ہم فوراً لکھ لیں, اور کوئی چیز نہیں ملی تو چلو اس کے اوپر لکھ لیا. پتھر کی سیلیں بنی ہوتی ہیں وہ لمبی لمبی, اس کے اوپر لکھ لیا. اندازہ کریں علم حاصل کرنے کی جستجو, یہ لگن. اور بھی گھر آ کے اپنے گھر والوں میں بیٹھ کے حضور کی باتیں کرتے تھے. اندازہ کریں ہم یہاں پہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہی حضور کی سنت ادا کی جا رہی ہے نا, کہ بھئی آپ لوگوں کو اچھی باتیں بیان کی جائیں تاکہ جو ساتھی نہیں آئے آپ ان کو جا کے بیان کریں. اسی طرح یہ جو سوشل میڈیا پہ ہم یہ جو بنا رہے ہوتے ہیں, ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں, اس لیے بنا رہے ہوتے ہیں جو ساتھی نہیں آ سکے چلیں وہ بھی سنیں اور اچھی بات کو آگے شیئر کریں. بات کون سی ہے؟ قرآن پاک کی بات. کون سی؟ میرے پیارے نبی کی باتیں. اندازہ کریں صحابہ کرام تو اتنی مشکلوں سے ہڈیاں اکٹھی کرتے تھے, چمڑے کی چیزیں اکٹھی کرتے تھے, کھالیں اکٹھی کرتے تھے, باتیں یاد رکھنے کے لیے حضور کی. اور آج دیکھیں ہم ادھر سے سنتے ادھر سے نکال دیتے ہیں, تو زندگی ہماری کیسی ہے اور ان لوگوں کی کیسی زندگی تھی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ, کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہم پر تب بھی ہوگا, برکتیں, رحمتیں, فضل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں اپنا فضل بھی دے دیا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, اپنا رحمت للعالمین نبی بھی میں نے تمہیں دے دیا, اپنا محبوب نبی بھی تمہیں دے دیا. اب اور کیا چاہیے؟ اب تو باتوں پر عمل کر کے تم بھی اپنی زندگی کو بہتر بنا لو. بس دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر.